دنیا کی نظر میں عارفہ صدیقی اور استاد نذر حسین کی شادی ایک بے جوڑ ترین رشتہ تھا۔ رنگ و نور کی دنیا کی اپسرا اور ساحرہ نے اپنے آپ سے عمر میں 30 سال بڑے شخص سے شادی رچا لی تھی۔ وہ شخص جسے دنیا استاد نذر حسین کے نام سے جانتی تھی۔ نہ ہی اپنی وضاحت سے وحید مراد معلوم ہوتا تھا، نہ دلیپ کمار اور نہ ہی محمد علی۔ وہ ایک بالکل سادہ شکل و صورت رکھنے والا میوزک کمپوزر تھا جو اپنی زندگی کی 56 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ شوبز سے وابستہ خواتین کو اکثر پیسے دولت کا پجاری سمجھا جاتا ہے، مگر عارفہ صدیقی نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا۔ چہرے پر میک اپ اور غازے کی تہیں چڑھا کر دنیا کے سامنے اداکاری کے جوہر دکھانے والی خواتین اکثر اپنا اور اپنے اہل خانہ کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے بڑی بڑی کاروباری شخصیات یا جاگیرداروں یا وڈیروں سے شادیاں رچایا کرتی ہیں۔ مگر حیرت کی بات تھی کہ عارفہ صدیقی اور استاد نذر حسین کی شادی میں ایسی کسی بھی بیمہ پالیسی کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ دنیا کا کوئی جھنجھٹ، کوئی پریشانی اور کوئی دوسری چیز اس جوڑے کو الگ نہ کر سکی، یہاں تک کہ 2018 میں خدا کی ذات نے وقت مقررہ پر ملک الموت کے ذریعے انہیں جدا کیا۔ آج ہماری اس ویڈیو میں جانیں پاکستانی شوبز کی تاریخ کی سب سے بے جوڑ شادی، جس کا خاتمہ دونوں میں سے ایک کی موت کی صورت میں ہوا۔ کون تھی عارفہ صدیقی اور کون تھا نذر حسین؟ استاد کے دنیا سے جانے کے دن پاکستان میں ایسا کیا چل رہا تھا کہ یہ خبر دور کہیں دب کر رہ گئی؟ اور مزید حیرت میں مبتلا کر دینے والی بات کہ استاد کے جانے کے بعد عارفہ نے پھر سے ایک بے جوڑ رشتہ بنایا، اس بار اپنے سے 22 سال چھوٹے مرد کے ساتھ۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور جانیے محبت کی ایک خوبصورت داستان۔ فیض احمد فیض نے شاید یہ خوبصورت سطریں عارفہ صدیقی کے لیے ہی لکھی تھی۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ ویورز، عارفہ صدیقی نے 80 کی دہائی میں اداکاری اور موسیقی سے اپنے کریئر کا آغاز کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے پاکستان کے دل اور دماغ پر چھا گئیں۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی ان کی خوبصورتی اور نزاکت کی دیوانی تھیں۔ اداکاری میں وہ جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ عابد علی، فردوس جمال اور کوی خان جیسے شوبز کے بڑے ناموں کے ساتھ مستند اداکاری کر کے اپنے آپ کو منوایا۔ آج کے مصنوعی دور جہاں کاسمیٹک سرجریز کے نام پر جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، آج کے دور کی سپر سٹارز عروہ حسین، مہوش حیات، ماہرہ خان اور صبا قمر میں سے ایسی کوئی بھی نہیں جن کو موجودہ دور کی عارفہ صدیقی قرار دیا جا سکے۔ شہرت کے اس مقام پر پہنچ کر نہ جانے ایک دن کیا ہوا کہ 26 سال کی عارفہ صدیقی 56 سال کے استاد نذر پر اپنا سب کچھ وار گئی۔ اس نے ریڈیو لاہور میں استاد کو گاتے سنا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ استاد کے سروں کا جادو اس پر ایسا چل گیا تھا، وہ بے خود ہو گئی۔ اس کی روح اور دل و دماغ اس سے سوال کر رہے تھے، کیا کوئی ایسے بھی گا سکتا ہے؟ اس نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ دے گی۔ لائم لائٹ، سٹارڈم اور روپے پیسے کو ٹھکرانا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ کر استاد سے شادی کی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ استاد اور معروف اداکارہ 23 سال تک ایک ساتھ رہے اور پھر موت نے یہ رشتہ توڑ ڈالا۔ تہذیب حافی کے الفاظ میں عارفہ کی محبت کو کچھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے: بس یہی سوچ کر عمر بھر ہم نے پاؤں میں جوتے نہ پہنے، جانے کب کس طرف تیری آواز کے دف بجیں اور ہم دیر کرتے، ہم تیری سمت نکلے تو اپنے بنائے ہوئے دائروں کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ایک لمحہ نہ سوچا، اتنا آسان نہیں اپنی بستی سے ہجرت کری جا۔ دوسری طرف استاد نذر حسین کے کریئر کو دیکھیں تو وہ ایسے میوزک کمپوزر تھے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان بھر کے فنکار ان کے مداح تھے۔ 80 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن نے نور جہاں سے کچھ گانے ریکارڈ کروانے کی فرمائش کی تو نور جہاں نے شرط عائد کر دی کہ استاد نذر حسین کمپوزیشن کریں گے تو وہ گانا گائیں گی۔ پھر کیا تھا، استاد کی کمپوزیشن اور ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز نے ایسا جادو جگایا کہ لوگ ان کے سروں میں بہہ کر رہ گئے۔ رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، اور بیگانہ وار ان سے ملاقات ہو تو ہو، جیسی شاندار غزلیں جو آج تک ان کے مداح سنتے ہیں، یہ سب شاہکار استاد نذر کے ہی کمپوز کرتا تھے۔
کہتے ہیں کہ فروری 1999 میں جب ہندوستانی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی پاکستان آئے تو ان کے ہمراہ بہت سارے انڈین فنکار بھی تھے، جن میں جاوید اختر بھی شامل تھے۔ ایک تقریب میں جانے سے پہلے جاوید اختر نے یہ شرط رکھ ڈالی کہ عارفہ صدیقی کو بھی وہاں مدعو کیا جائے۔ پھر عارفہ آئیں اور پوری ہندوستان فنکار کمیونٹی نے ان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ جاوید اختر نے کافی کوشش کی کہ استاد نذر حسین اور عارفہ صدیقی کی اکٹھی ایک گانوں کی البم ریلیز کروائی جائے، مگر دونوں ملکوں کے خراب تعلقات کی وجہ سے یہ کام توڑ نہیں چڑھ سکا۔ نہ صرف جاوید اختر بلکہ لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے بھی اس چیز کی خواہش مند تھیں کہ وہ کبھی استاد نذر کا کمپوز کیا گانا گا سکیں، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ استاد نذر حسین کی موت بھی عجیب سانحہ تھی۔ 2018 اور 21 جنوری کی رات تھی، اور یہ وہ وقت تھا کہ پاکستان میں زینب زیادتی کیس کی وجہ سے پورے میڈیا کا دھیان اس طرف تھا، اور استاد کی موت سے ایک دن پہلے ہی ایک نیوز اینکر نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھا کر خبریں پڑھی اور ریٹنگ بٹورنے کی کوشش کی۔ ان تمام خبروں میں استاد نذر حسین کی موت کی خبر بالکل بے معنی سی ہو کر رہ گئی، اور یوں ایک عجیب اور لازوال محبت کی کہانی اختتام کو پہنچی۔ کہتے ہیں استاد کی موت پر عارفہ کالے کپڑوں میں ملبوس تھیں، دکھ اور کرب چہرے کا حصہ بن چکے تھے، مگر آنکھ میں آنسو موجود نہیں تھے۔ مگر شاید عارفہ صدیقی کی طبیعت میں ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ دنیا سے ہٹ کر چلنے کی عادی تھی۔ اس نے استاد نذر حسین کے بعد دوسری شادی کی، اور اس بار ایک 27 سالہ لڑکے سے، جو عمر میں اس سے 22 سال چھوٹا تھا۔ انسانی نفسیات کے مطابق اس طرح کے رشتوں کو دنیا تو بے جوڑ سمجھتی ہے، مگر یہ انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی کی ایک مثال ہوتے ہیں۔ عارفہ صدیقی جیسے لوگ بے وقوف نہیں بلکہ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ شکل و صورت اور عمر کی بجائے نظریات، خیالات، احساسات اور فنکارانہ جمالیات جیسے عناصر پر فدا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی جسمانی ضروریات کو روحانی کیفیات پر قربان کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان لوگوں کی کہانیاں تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ رہتی دنیا تک لوگ ان کی بات کرتے ہیں، ان سے امپریس ہوتے ہیں، اور ان کی محبت کے انتہا پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ شاید اس نے کسی امیر کبیر وڈیرے جاگیردار اور اپنے ہم عمر سے شادی کی ہوتی تو آج وہ کسی کو یاد نہ ہوتی، مگر اب شاید اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔